اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالیٰ کہ اس نے محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہماری اور آپ کی خدمت عطا کے لیے ہمارے اور آپ کے ناموں کا انتخاب کیا گیا۔ یقیناً اپنے عنوان کے اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ روزانہ سبق پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی 2 آیات مسلسل تلاوت ہو رہی ہیں، آیت نمبر 127 اور 128۔ بیت اللہ اور اہل بیت رسول کے عنوان سے پروردگار عالم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے حوالے سے ان 2 آیتوں میں ایک عمل اور ایک عمل کے بعد قبولیت عمل کے حوالے سے ایک دعا بیان کی۔ حضرت ابراہیم اکیلے نہیں ہیں، حضرت اسماعیل آپ کے ساتھ ساتھ۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل دونوں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جب قرآن مجید میں کسی آیت میں اذ استعمال ہو، جیسے خدا پچھلی باتوں کے لحاظ سے یاد دہانی کرا رہا، اور یاد کرو اس وقت کو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل گھر کی دیواروں کو اس کی بنیادوں پر۔ اور یقیناً یہ بلند کرنا بتا رہا ہے کہ دونوں کو گھر کی بنیادوں کا تو علم ہوگا۔ اگر گھر کی بنیادوں کا علم نہ ہوتا تو بلند کیسے کرتے؟ اب آئیے تلاش کرتے کہ آیا بنیادوں کا علم حضرت ابراہیم و اسماعیل کو قرآن میں کہاں بیان کیا گیا؟ تو تلاش کرتے کرتے پہلا مرحلہ تو کل بیان ہوا، پرسوں بیان ہوا، ان اول بیت۔ اس کا مطلب بنیاد تو بہت پہلے سے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ تو یہ تو مسلسل سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 96 کہ حج کا بیان بھی آ گیا، گھر کی شان کا عنوان بھی آ گیا، گھر برکت کی علامت ہے، ہدایت کا عنوان ہے، یہ بھی آ گیا، اور گھر کب سے ہے یہ بھی آ گیا۔ ان اول بیت، حضرت ابراہیم کو یہ کب دکھایا گیا؟ تو سورہ مبارکہ آل عمران میں یہاں یہ آیت تھی۔ اب چلیں سورہ مبارکہ حج اور سورہ مبارکہ ابراہیم کی طرف۔ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 26 مالک دو جہاں نے پھر یاد دلایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور پھر یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کو وسعت دے دی، گھر کی جگہ کو وسعت دی حضرت ابراہیم کے لیے خدا نے اپنے گھر، اور پیغام کیا دیا؟ وَأَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ دیکھو ابراہیم میرے گھر کو توحید کا مرکز بناؤ اور وہاں کوئی شرک ہونے نہ پائے۔ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اور دیکھو اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، گھر کو پاک رکھو اس کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے، گھر کو پاک رکھو کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، گھر کو پاک رکھو کس کے لیے؟ سجدہ کرنے والوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ شاید یہ آیت بتا رہی ہے
کہ لفظ طواف کے بعد لفظ نماز، اور نماز کے 3 اہم ترین ارکان، ایک قیام، ایک رکوع، ایک سجود۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ تو خوب بہتر جانتے ہیں کہ قیام کے ساتھ اگر صرف سجود اور رکوع نہ ہو تو یہ نماز تو ہے مگر نماز ابراہیمی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مریم کا دور ہے تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو خدا بتانا چاہتا ہے وہ نماز اور ہے، اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم والی نماز وہ ہے، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے۔ تو یہ گھر بنے گا ابراہیم ایکارڈ کے لیے نہیں، بلکہ فخر ابراہیم، ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نماز اسرائیل، یہودی نماز کیا ہے، عیسائی عبادت کیا ہے، مسلمانوں کی نماز کیا ہے، بہت غور کرتے چلیے گا تو اندازہ ہوتا جائے گا۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ دکھائی اور آپ کو ٹارگٹ دیا نمبر 1 کہ اس گھر کو شرک سے پاک رکھو۔ میں سوچتا ہوں کہ شرک کے لیے اور گھر نہیں تھے؟ سوچئے گا بھئی، شرک کا اگر مرکز بنانا ہو تو کیا کوئی اور گھر تعمیر نہیں ہو سکتے تھے؟ کوئی وائٹ ہاؤس بن جاتا، کوئی سرے محل مل جاتا، کوئی بے سروں کا کوئی سرا مل جاتا تو بنا لیتے اسے۔ اب غور کیجئے گا، روئے زمین پر شرک کا مرکز کہاں بنایا جا رہا ہے؟ پھر آسان کرتا ہوں، شیطان کبھی شیطان کے مرکز میں نہیں ملتا، شیطان ہمیشہ خدا والوں کے مرکز پہ حملہ کرتا ہوا ملتا ہے۔ اب خدا والے اگر خدا والے ہوں تو شیطان سے ڈرتے نہیں ہیں، شیطان تو کنکریوں سے مر جاتا ہے۔ اب وہ شیطانوں سے ہاتھ ملانے والے اور ہیں، اور سوئٹزرلینڈ میں بتا دیا اس قوم کے افراد نے کہ مذاکرات کرنے بھی گئے اور ہاتھ ملائے بغیر کامیاب ہو کر بھی آ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ تو اس دن مکمل ہو گیا۔ واقعا اگر یہ مجلس نہ ہوتی، اگر یہ ماتم نہ ہوتا تو لبنان کے بمبار شدہ علاقوں میں 6 بوتلیں پانی کے لیے بیٹھا ہے، بلاک رکھ کر ایک پرچم لگا کے بیٹھا ہے کوئی پیاسا، سبیل حسین اجڑے ہوئے علاقے میں آبادی کی علامت بن رہی ہے۔ تمہارا کام اجاڑنا ہے، ہمارا کام آباد کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک طرف حوصلہ یہاں دیکھیے، ایک طرف استقامت وہاں دیکھیے۔ آپ کہیں نہ کہیں دنیا خود کہہ رہی ہے کہ واقعاً امام حسین کے ماننے والے اور ہیں، ادھر ادھر کے ماننے والے اور ہیں۔ اور آج تو ہر مسلمان ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہو یا ہاتھ باندھ کے، اسے فخر ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے، نہ کہ یزید وقت کے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خیر بات سے بات نکل آئی تو بات وہاں تک پہنچی ہے اور یہ پہنچتی رہے گی، کوئی پہنچائے نہ پہنچائے۔ آج دنیا پہچان رہی ہے کہ آخر کون سا ایسا خوراک کا ایک لقمہ انہوں نے کھا لیا ہے کہ ڈرتے ہی نہیں۔ تو جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔
تو اب یہ تو سر کٹ تو سکتے ہیں، یہ سر جھک نہیں سکتے۔ الا خدا اللہ تشرک بی شیئا، حضرت ابراہیم کو خدا نے اپنے گھر کا پلاٹ دکھایا، یہ پلاٹ ہے، اس پہ بنانا ہے۔ اب روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرماتے ہیں کعبے کا جو خاص حصہ ہے، اس ٹکڑے زمین پر پلاٹ پر یہ بنا ہوا ہے کعبہ، یہ تھوڑا سا بلند ہے، اور اس کے ماں سوا اس کا مٹی کا رنگ بھی الگ ہے، اس کے فقہی احکام بھی الگ ہے۔ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی الگ ہے، بہت غور کیجیے گا، گرچہ باتیں کہیں اور سے اور نکل جاتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کعبہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، کیونکہ نماز کعبے کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر کعبہ نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہوتا تو نماز کعبے کے اندر ہوتی، ساری نماز کعبے کے باہر ہوتی ہے۔ اور فقہ اہل بیت کے لحاظ سے واجب نماز تو کعبے کے اندر باطل ہے، عجیب بات ہے، واجب نماز کعبے کے اندر کوئی پڑھ لے تو نماز باطل ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں باطل ہے؟ روئے زمین پہ سب سے افضل جگہ خانہ کعبہ، بیت معمور، بیت الزریح، عرش خدا اس سیدھ میں واقع ہے، روئے زمین کا سینٹر خدا کے لحاظ سے، زمین کے بچھائے جانے کے اعتبار سے نماز باطل کیوں ہے؟ اب غور کیجیے گا نماز کیسے باطل ہے کہ پوری کائنات میں کہیں پر بھی ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ چاروں دیواریں قبلہ ہو۔ اگر سمت قبلہ اس طرف ہے تو یہ قبلہ نہیں ہے، پھر یہ بھی قبلہ نہیں ہے، یہ بھی قبلہ نہیں ہے۔ روئے زمین پر 4 سمتوں کی بات کیجئے تو 3 سمتیں غیر قبلہ ہیں اور 1 سمت قبلہ، ایسا ہی ہے نا۔ حالت نماز میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پشت بہ قبلہ ہو کے نماز پڑھے تو نماز باطل۔ اگر کوئی پشت بہ قبلہ جانتا ہو، سمجھدار ہو کہ یہ سمت قبلہ ہے، اور پھر اس کی طرف پیٹ کر لے، میں کیا جملہ استعمال کروں، اگر قبلے کو پیٹ دینا نماز کو باطل کر دیتا ہو تو امام کو پیٹ دکھانا اللہ اکبر، تو پشت بہ قبلہ نماز باطل ہے۔ اب یہ انتظام ہے نا کہ 4 سمتوں میں 3 سمتیں غیر قبلہ ہیں، بس 1 سمت ہی قبلہ ہے، تو پیٹ ادھر بھی ہو سکتی ہے، پیٹ ادھر بھی ہو سکتی ہے، پیٹ ادھر بھی ہو سکتی ہے، بس سمت قبلہ نہیں ہو سکتی۔ مگر کعبے میں پیٹ کہاں لے جائیں گے؟ جب آپ کعبے کے اندر نماز پڑھیں گے تو پیٹ آپ کی کعبے کے اندر ہی تو ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر آپ نے چہرہ کیا اس طرف تو چاروں دیواریں قبلہ ہیں، پیٹ کہاں ہوئی؟ اس طرف، یہ بھی قبلہ ہے۔ تو اگر نماز صحیح ہوتی ہے سمت قبلہ سے تو باطل ہو گئی پشت قبلہ سے۔ اور پلس مائنس کیا ہوتا ہے؟ مائنس۔ اگر یہ سمت قبلہ آپ نے رخ اس طرف کیا تو یہ بھی قبلہ ہے، پشت قبلہ ہو گئے۔ اسی لیے عجیب سا سوال ہے کہ خانہ کعبہ بنوایا کس لیے گیا؟ اس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ ان اول بیت وضع، الفاظ کیا ہیں؟ للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔
اگر یہ اللہ کے لیے بنایا گیا ہوتا تو اس میں نماز ہوتی۔ مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ، اور مسجد میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مسجد حرام میں نماز ہوتی ہے، تو کیا سیکیورٹی پرابلم ہے؟ کعبے کے اندر نماز قائم کر لیجئے۔ اللہ اکبر، میں فقہ اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، کسی اور فقہ کی بات نہیں کر رہا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں ہوتی، مگر حضرت ابراہیم کو حکم ہے کہ اسے پاک رکھو۔ طاہر بیتیہ، کس کے لیے؟ للطائفین۔ اللہ اکبر، بات سے بات نکل رہی ہے اور آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ طواف کعبے کے اندر ہوتا ہے؟ کعبے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ طواف بھی نہیں ہوتا۔ جتنے بیٹھے بتائیں، سب کو معلوم ہے، آپ حج کرنے گئے ہو نہ گئے ہو، کبھی عمرہ کیا ہو نہ کیا ہو، اتنا تو پتہ ہے کہ طواف کعبے کے باہر ہوتا ہے، اور اگر کوئی کعبے کے اندر طواف پھر طواف باطل ہے۔ آسان کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی دیوار ہے، جسے آپ کہہ سکتے سپورٹنگ وال، اس پر خانہ کعبہ کے پردے کے ہک لگائے گئے ہیں۔ اس کو فارسی میں شادروان کہتے ہیں، اور آج عربی میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں، شادروان۔ یہ خانہ کعبہ کے آپ کو ملے گی 3 اطراف کے اندر، سوائے ایک طرف کے۔ اور کون سی جگہ جہاں یہ دیوار نہیں ہے؟ وہ حجر اسماعیل ہے، اس میں یہ دیوار نہیں۔ باقی حجر اسود، رکن یمانی اور بیچ کی دیواریں، ان تمام کے بعد چھوٹی ایک پشتہ نما دیوار ہے، اس کو کہتے ہیں شادروان، ٹھیک؟ اور اس کے ساتھ ساتھ خود حجر اسماعیل۔ اگر کوئی انسان طواف کرتے ہوئے اس شادروان پر پاؤں رکھ کر طواف کرے تو شادروان کا یہ ایک اتنا سا حصہ، اس کا پاؤں اندر کی طرف آ گیا، طواف باطل ہے۔ طواف کیا ہے؟ باطل۔ اگر کوئی حجر اسماعیل کے اندر سے شارٹ کٹ، ہم تو آتی ہیں نا، اور پاکستانی ہونے کے لحاظ سے تو بہت ہی آدھی صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ خیر، اب کہیں اور بات نکل جائے گی تو مسئلہ ہماری اور آپ کی ہوشیاری کا اپنے مقام پر۔ ہم نے کہا یہ سب لوگ لانگ گھوم کے جا رہے ہیں، ہم شارٹ چلتے ہیں تاکہ باقی لوگ طواف ختم کریں گے آدھا گھنٹے میں، ہم کریں گے 20 منٹ کے اندر۔ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حجر اسماعیل کے اندر سے شارٹ کٹ لیا۔ شریعت نے پکارا خبردار، طواف باطل۔ کیوں طواف باطل کیوں؟ کہ یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے، اور ایک نسخہ بتاتے ہیں پیغمبر، گرچہ یہ روایت برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، مگر مخاطب جناب عائشہ، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی کعبے میں نماز نہ پڑھ سکے اور حجر اسماعیل میں نماز پڑھ لے تو حجر اسماعیل میں نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر۔ ابھی آپ پریشان نہ ہو، نماز واجب کی میں نے بات کی، نماز مستحب کی نہیں۔ اور آپ اہل علم و ادب ہیں، نماز واجب کا مسئلہ اور ہے، نماز مستحب کا مسئلہ اور ہے۔ نماز مستحب چلتے پھرتے ہو سکتی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں کیسے کہوں کہ چائے پیتے ہوئے بھی نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔
آپ انتظار میں تھے کہ ہو سکتی ہے؟ کتنا اچھا انتظار تھا، مگر کیا کیجئے، گاڑی چلاتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے، مجلس میں آتے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے نماز مستحب ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ طواف کرتے ہو سکتی ہے، تو نماز مستحب ہو سکتی ہے کعبے کے اندر بھی، نماز مستحب ہو سکتی ہے ہجر اسماعیل کے اندر بھی، لیکن مسئلہ کعبے کا یہ، کعبہ بند ہے، آپ کو جا نہیں سکتا سوائے شریف لوگوں کے، اور ہم شریف ہیں نہیں، الحمدللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک، تو اب اگر کعبے کے اندر نماز کا ثواب لینا ہو تو کیا کریں؟ ہجر اسماعیل، 5 سے بات کہاں پہنچ گئی؟ کعبے کے اپنے اندر، کمرے کے اندر نماز نہیں ہو سکتی، واجب نماز، نمبر 1۔ نمبر 2، جب نماز نہیں تو قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، سجود بھی نہیں، تو پروردگار ابراہیم سے کیا چاہ رہا تھا پھر؟ وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ، اس سے پہلے اللہ تو شرک بھی شیئا، کیونکہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، گھر کا عنوان ہے مرکز توحید۔ ابراہیم جب کعبہ تعمیر کریں گے تو کعبے کی تعمیر نہیں، یہ تاریخ کی تعمیر ہوگی، یہ تاریخ توحید تعمیر کر رہے ہیں، دیواریں نہیں۔ اللہ اکبر، دیواریں گر سکتی ہیں مگر تاریخ توحید ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں، پروردگار نے ان سے 4 کام، ایک پاک رکھیں، ایک یہاں شرک ہونے نہ دیں، پاک رکھیں کس کے لیے؟ طواف، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ ابراہیم، آیت نمبر 37۔ حضرت ابراہیم کے 2 پارٹ ہیں فیملی کے، ایک جناب سارہ ہیں اور ایک جناب حاجرہ ہے۔ جناب سارہ کے ہیں بعد میں اولاد ہوئی، جناب اسحاق علیہ السلام، اور وہ شام میں رہے، اور ایک آپ کی جناب حاجرہ سے اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی، آپ اپنی فیملی کو لے کر آئے ہیں، کس کو؟ فیملی کو، مگر مکمل نہیں، من ذریتی، ایک حصے کو لے کر آئے، یعنی حاجرہ کو اور اسماعیل کو۔ اے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کی رہائش، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں ان کو رہائش کروا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی۔ زراعت کیوں نہیں ہوتی؟ کہ پانی نہیں ہوتا۔ عند بیتک المحرم، مگر یہ رہائش تیرے محترم گھر کے پاس ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا قرار دے۔ اللہ اکبر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرایا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ابراہیم پہ لاکھوں درود سلام ہو، گھر بھی بنایا، نمازی بھی دیے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم کے دو فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ البات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم کب آئے مکے میں؟ جب مکے میں کچھ نہیں تھا،
اور آئے اکیلے نہیں، آئے جناب ہاجرہ کو لے کر، اسماعیل کو لے کر. اور کیا کمال ہے، آپ نے اپنی فیملی کے حصے کو یہاں اتار دیا. جناب ہاجرہ سے جب آپ نے سوال کیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک مشکیزہ پانی، ایک چادر لگانے کے لیے، ایک بچھانے کے لیے، ایک پینے کا پیالہ، پانی پینے کا پیالہ، اور کچھ بھی نہیں. آپ اندازہ کیجئے جناب ابراہیم کو خدا نے صاحب اولاد کیا 90 برس کی عمر میں. اب 90 برس کی عمر میں اگر ابراہیم کو خدا اسماعیل جیسا بیٹا عطا کرے تو کچھ تو ناز اور نخرے بچے کی ماں کے ہوا کرتے ہیں. اور جب کوئی شریک حیات بیٹے کی ماں بن جائے تو اس کے تو مزاج ہی بدل جاتے ہیں کہ اب شوہر تو بے دام غلام ہو گیا. مومنات سے معذرت، لیکن مزاج ہے. حضرت ہاجرہ کا مزاج کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے، بے آب و گیا علاقہ ہے، بچہ ساتھ میں، شیر خوار. آپ تو کمال یہ کہ گھوڑے سے اترے بھی نہیں، ان کو اتارا نیچے، گھوڑا واپس. ہاجرہ نے پوچھ لیا، چھوڑ کے جا رہے ہیں اکیلے، کس کے سہارے پر؟ فرمایا حکم خدا یہی ہے. سلام ہو اس عظیم خاتون پر، اس نے خواتین کے لیے رہنما جملہ اپنی زبان سے ادا کیا. اگر حکم خدا یہی ہے پھر جائیے، خدا بڑا مہربان ہے. کہنا بڑا آسان ہے، رب افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. کہنا بڑا آسان، عقیدہ بڑا مشکل. تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب کعبہ تعمیر کب ہوگا؟ جب اسماعیل بڑے ہوں گے. اسماعیل بڑے کب ہوں گے؟ جب زندہ رہیں گے. اور زندہ کب رہیں گے؟ جب پانی پئیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے بڑی تیزی کے ساتھ سفر مکمل کیا کہ کل بات اور آگے بڑھ سکے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کب بنایا؟ اس سے پہلے زمین کعبہ کو آپ نے محسوس کر لیا، وہیں تو لا کر اپنی فیملی کو اتارا. اب آپ کا پہلا قیام کہاں پر رہا؟ جناب ہاجرہ کا. کہتے ہیں وہی جو ہجر اسماعیل. ہجر مطلب کیا ہے؟ پناہ، دامن، آغوش. اس علاقے میں آپ نے اپنا خیمہ لگایا چادر کا، بچے کو لٹایا. اور اب ایک مشکیزہ پانی ہے، خود بھی پیتی ہیں، اور خدا آپ کے ذریعے سے آپ کے بیٹے کے لیے شیر فراہم کرتا ہے. کب تک چلتا ہے ایک مشکیزہ پانی؟ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے ختم ہوا. پانی کی تلاش انسان کی ذمہ داری ہے. پیاس سے نہیں مر سکتا جب تک پانی ملنے کی امید. مکہ کے اطراف میں سب سے چھوٹی پہاڑیاں اس زمانے کے لحاظ سے جبل ابو قبیس بہت اونچا پہاڑ تھا. اس کے مقابلے پر ذرا کچھ کم طویل پہاڑ دو تھے، ایک صفا ایک مروہ. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بچے کو لٹایا چادر کے اس بنے ہوئے کیمپ کے اندر، اور تلاش کو چلی. کعبہ نہیں ہے.
جب چلی تو آپ نے سوچا دیکھوں کہ پانی کہاں ملے گا. پہاڑ پر آئیں صفا کے اوپر، دیکھا مروہ کے راستے میں بیچ میں کہیں پانی چمک رہا. ہو سکتا ہے کہ اب یہ لفظ اور واضح ہو جائے، لفظ لا شے، اسے سراب کہتے ہیں. کسی نے چاہا تھا کہ لا شے کا ترجمہ معلوم کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس نے لا شے کا ترجمہ معلوم کروانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے کسی کارندے کو بھیجا کہ یہ لے جاؤ گھوڑا ان کے پاس، اور ان سے کہنا گھوڑا بیچتے ہیں لاش ہے قیمت کے اوپر. ایک ہے شے، ایک ہے لا شے. امام تک خبر پہنچی، فرمایا ٹھیک ہے خرید دیں گے گھوڑا. لا شے چاہیے، لے آئے صحرا کے اندر. دور سے ریت چمک رہی تھی جیسے پانی ہو، وہ لا شے. دیکھتی شے ہے، ہوتی لا شے ہے. گھوڑا بھی گیا، ہاتھ کچھ نہ آیا. تو یہ سراب بہت غور کیجیے گا، دنیا سراب کی مانند ہے. اس سے آپ سمجھتے ہیں یہ شے ہے، وہ شے نہیں ہے. اور شیطان بہت ساری چیزوں کو شے بنا کے دکھاتا ہے. میں اشارہ مکمل کر رہا ہوں، ورنہ دروازے معصوم پر آنے والے کا کنیز کی طرف نگاہ غلط اٹھانا سراب کی طرح تھا کہ شیطان دکھاتا ہے لا شے کو شے بنا کر. کچھ نہیں ہوتا، وسوسے ڈال کے کچھ بنا دیتا ہے. کسی نے کچھ تو کرا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے اشارے مکمل کی تفصیل آپ کے ذہن میں آ چکی ہے کہ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے. اور یہ بیچ میں اس لیے آ گئی کہ شاید میرے اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک پیغام تھا کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ذرا آنکھیں کھول کے حقیقت پہچانیے. ورنہ شیطان ہمیشہ جو نہیں ہوتا اسے بنا کے دکھاتا ہے. چلیے بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے. جناب حاجرہ نے صفا سے دیکھا کہ مروہ کے راستے میں بیچ میں نشیب ہے، وہاں پانی چمک رہا ہے. اب وہاں سے اتر کے آئیں اس طرف نشیب کی طرف، دیکھا وہ کچھ بھی نہیں. پھر گئیں مروہ کی طرف. جب مروہ سے دیکھا تو پھر دیکھا کہ صفا کے بیچ میں، صفا کے راستے میں پانی چمک رہا. اتر کے آئیں، کچھ نہیں تھا. بعض کہتے کہ بیچ میں پانی کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں گہرائی تھی. آپ صفا سے دیکھتی تھی صفا کے پیچھے کا علاقہ، کچھ نہیں تھا مگر ریت چمک رہی تھی. مروہ پہ آتی تھی، ریت چمک رہی تھی، بیچ میں تھا نشیب. جب یہاں پہنچتی تھی تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا. یا تیسرا قول یہ ہے کہ صفا مروہ پہ چڑھ کر اس لیے دیکھتی تھی کہ آپ کی نگاہیں دو طرفہ کام کر سکیں، بچے کو بھی دیکھ سکیں اور پانی ڈھونڈ سکیں. ماں ہے نا، اور جب ماں ہے تو ماں کی ممتا کے تقاضے بھی ہیں. صفا اور مروہ
خدا کی نشانیاں قرار پائے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں، بس کوئی اس پر حرج نہیں ہے جو ان کے درمیان چلے، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا. اور آج بھی خدا آپ سب کو نصیب کرے وہ خاص نشیب کا علاقہ میلین اخضرین کہلاتا، گرین لائٹس کے بٹوین کا علاقہ. اب وہاں گرین لائٹ لگا دی گئی، مرد سارے حجاج وہاں دوڑ کے گزرتے ہیں، خواتین حجاج نہیں، ان کے پردے کا مسئلہ ہے. جب ہاجرہ دوڑ رہی تھی تو اکیلی تھی، کوئی ناظر محترم نہیں تھا. آج کوئی ہاجرہ کی بیٹی دوڑے تو مرد موجود ہوتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بچہ دکھائی نہیں دیتا تو دوڑ کے آگے بڑھ جاتی تھی. کہتے ہیں یہ چکر 7 مکمل ہوئے تھے کہ اچانک دیکھا مروہ پہاڑی سے کہ بچے کے پاؤں کے پاس پانی دکھائی دے رہا. دوڑ کر آئیں اور پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں کی چمک، ساری تھکن دور ہو گئی. اس سے ماں کہتے واقعا ساری محنت، ساری تھکان کا مسئلہ ختم ہو گیا، وصول ہو گئی. اب وہ جو پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا ہے، آپ نے پہلے مشکیزہ بھرا، برتن بھرا، مگر پانی ابلے چلا آتا ہے. اب آپ کو یہ خوف ہوا کہ پانی پھیلنا شروع ہو رہا ہے تو بیٹھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی. آپ نے قریب قریب سے ریت اور کنکر پتھر جمع کر کے کنارہ بنایا، پھر فرمایا رک جا رک جا، زم زم رک جا. اب وہ رک گیا ایسے کہ باہر نہیں آیا مگر اندر رہا، جتنا پانی لو اندر سے اور نکل آتا. بس عزیزان محترم، یہ ہے حضرت حاجرہ کے اسماعیل کے قدموں کی برکت. ایڑیاں رگڑی اور آج دل چاہتا ہے کہ 2 شہزادوں کی بات کروں جنہوں نے مولا حسین کی گود میں دم توڑا. خدا کسی باپ کو اپنے بیٹے کی حالت پہ نظر نہ دکھائے. کون کون سے بچے ہیں جنہوں نے آپ کی گود میں دم توڑا ہے؟ اصغر کی بات میں کرتا ہوں بعد میں. ایک اور شہزادہ ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن حسن. لوگ نہیں پڑھتے اس کے بارے میں. یہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، غالباً 10 سال، اس سے زیادہ اس کی عمر ہو نہیں سکتی. مولا حسن کا بیٹا اگر ہے تو 10 سال ہوگی. 50 سن ہجرت میں مولا حسن کی شہادت ہے اور یہ 61 سن ہجرت ہے، تو 10 سال اس کی عمر 11 سے اوپر نہیں جائے گی. جناب قاسم سے چھوٹا ہے. جناب زینب روکتی رہ گئی، اپنے چچا کو سجدے کی حالت میں دیکھا، دوڑ کر نکل گیا. اور جب دیکھا کہ چچا پہ تلوار لوگ مارنا چاہتے ہیں تو اپنے ننھے ننھے ہاتھ جا کر چچا کے اوپر سائبان کی طرح پھیلا دیے. کہتے ہیں حرملہ بن کاہل اسدی ملون نے یا باہر بن کامل نے ایسی تلوار ماری بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. بچہ چلایا ماں کہہ کر. حسین سجدے کی حالت میں تھے، ایک ہاتھ کو اٹھایا، بچے کو گود میں لیا.
ایک یہ شہزادہ ہے جو حسین کی گود میں شہید کیا گیا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ عبداللہ 10 سال کے تھے، اصغر 6 مہینے کے تھے۔ عبداللہ اپنے قدموں پہ آئے تھے، اصغر اللہ اکبر یہ کہہ کے بوس شہیدین محلقہ کے لیے کھلا تھا پھول مدینے میں کربلا کے لیے، وہ آیا اور چلے بن چلا بھی گیا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رجب کی 10 تاریخ ہجرت کا 60واں برس، جناب رباب کی آغوش میں خدا نے بیٹا عطا کیا۔ اللہ اکبر، کتنا سن رہا ہوگا رجب سے لے کر اور محرم 61 ہجری 10 محرم، بڑی شدید پیاس تھی۔ ادھر حسین نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا حل من مغیث، کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ البتہ رونے کی آواز آئی۔ امام نے پلٹ کے خیام کو دیکھا تو خیام میں سے بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی۔ امام اپنے خیام کی طرف آئے، فرمایا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی اتنا گریہ کیوں ہو گیا؟ تب بیویوں نے فریاد کی کہ مولا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں اتنا روئیے، آپ کا مسئلہ ہے۔ میں قیامت کے وہ جملے کیسے ادا کر سکوں گا؟ امام نے جناب رباب سے فرمایا کہ رباب لاؤ، اس سے ہماری آغوش میں دو، شاید ہم پانی کی سبیل کریں۔ بعض علماء کے جناب رباب نے امام سے اجازت دی کہ مولا میں بچے کو تیار کر دوں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس سے ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے، بچے کا کرتا تبدیل کیا، روتی جاتی تھی، اور اتنا تو سمجھدار تھی رباب کہ گیا تو واپس نہیں آئے گا، تو کفن سمجھ کر بدل رہی ہیں اس بے زباں کا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اب اپنے طور پر بچے سے باتیں کرتی جاتی ہیں کہ بیٹا اصغر تیری ماں سیدانی نہیں ہے، بیٹا ماں کا خیال کرنا، جتنا رونا ہے ابھی رو لے، باہر میدان میں جا کے مت رونا، لوگ کیا کہیں گے؟ حسین کا خون تو کبھی روتا نہیں، یہ ماں کے شیر کی کمزوری ہے، رو رہا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا علی اصغر، جب تک تیرے بابا کے اقربا زندہ تھے، انصار تھے، تیرے بابا کے زخم نہیں لگا تھا، اصغر تجھے ماں معاف نہیں کرے گی، تیرے ہوتے ہوئے تیرے بابا کو زخم نہ لگ جائے۔ بچہ بول نہیں سکتا، سن تو سکتا ہے نا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا علی اصغر، جب دادی زہرا کے پاس حوض کوثر پہ پہنچو تو بیٹا کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا، ہاں تم بڑے پیاسے ہو، مگر بیٹا تم سے زیادہ پیاس تمہارے بابا کی ہے، بیٹا انتظار کر لے۔ بچہ ماں کو دیکھتا رہا، ماں بچے سے باتیں کرتی، مولا کی آغوش میں دیا۔ حسین خیمے سے باہر آئے، بڑی شدید گرمی تھی، امام نے اپنی آبا کا دامن بچے پہ ڈالا۔ اشقیہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آئے، امام میدان میں سامنے اشقیہ کے پہنچے، اپنی آبا کا دامن ہٹایا، اپنے ہاتھ پہ بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا اے قوم اشقیہ، اگر حسین تمہاری نگاہوں میں قصوروار بھی ہے تو اس بچے نے کیا بگاڑا؟ اس سے تو پانی پلا دو،
دیکھو پیار سے بے حال ہو چکا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، اسے پانی پلا دو، کوئی جواب نہیں ملا۔ حسین نے پھر فرمایا اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے، میں اسے لٹا دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آ کے پلا دو۔ جلتی ہوئی زمین کربلا، حسین نے 6 مہینے کے لال کو زمین پہ لٹا دیا، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام خود آگے بڑھے، اصغر کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ اب امام نے اصغر سے باتیں کرنا شروع کی۔ امام فرماتے ہیں بیٹا تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کر دو، تم بھی تو بتاؤ کتنی پیاس لگی ہے، یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، تم بتا دو۔ اصغر نے ننھی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع، جتنے لشکر یزید میں لوگ کھڑے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، جذبات میں کچھ جوانے سے آئے کہ عمر سعد کے خیمے پہ حملہ کر دیا۔ عمر سعد سے کہتے تھے ہم حسین سے لڑنے آئے تھے، بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے پانی پلا ورنہ تجھے مار دیں گے۔ عمر سعد پشت خیمہ سے خوف کے عالم میں باہر آیا اور اس نے حرملہ کو آواز دی، حرملہ جلدی کر، اتنا بڑا حملہ تو عباس نے نہیں کیا تھا، جتنا بڑا حملہ اب ہو گیا ہے، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، اتنی بھی کیا جلدی کی، مد مقابل کو دیکھے بغیر سب سے بڑا ہتھیار اٹھا لیا۔ رونے والوں، یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا، اس سے بڑا ہتھیار کربلا میں کسی پہ استعمال نہ ہوا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں برداشت کر جملہ پڑھوں، ہائے یہ 3 پھل کا تیر تھا، اور پھل سمجھتے ہیں، پھل کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے مولا عباس کے مصائب میں سنا ہے نا کہ تیر برستے تھے، آپ کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، آنکھ میں تیر جائے گا تو آنکھ کے لحاظ سے اس کا سائز ہوگا نا۔ اصغر کے گلے میں تیر جو لگا تھا، کان کی ایک لو سے کان کی دوسری لو کے درمیان سے سارا گلا کاٹ دیا۔ کتنا بڑا پھل تھا اس تیر کا، آئے غربت حسین۔ رونے والوں اور رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہیں۔ حرملہ نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا، ہاتھ کانپ گئے، تیر زمین پہ گر گیا، پھر دوبارہ تیر اٹھایا، ہاتھ کانپ گئے۔ تو کسی نے پوچھا ہاتھ کیوں کانپتے ہیں، تو بڑا بہادر ہے۔ تو حرملہ کہتا ہے جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں نا، پیچھے حسین کے خیمے دکھائی دیتے ہیں، وہاں پردے ہلتے، ایسا لگتا جیسے کوئی آواز دے رہی ہو، کوئی بی بی فریاد کر رہی ہو، اور بولا تیر نہ چلانا میرے بچے نے، تیرا بگاڑا کیا ہے؟ کہا یہ حرملہ آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے، حرملہ تجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ ارے آنکھیں بند کر کے تیر چلایا، اب یہ حرملہ کامیاب نہیں ہوا۔ حرملہ نے تو آنکھیں بند کر لی تھی، تیر چلا، جانب حسین چلا۔ اصغر کو ماں کی بات یاد تھی، بابا کے زخم نہ لگے، اپنے آپ کو باپ کی گود سے اچھالا، اپنے گلے پہ تیر لیا حسین کو بچانے کے لیے۔ لیکن کیا کرے علی اصغر، ارے گلے کو چھیدتا ہوا تیر بازوے حسین پہ لگا، شاید بچہ ماں سے، اماں نے بڑی کوشش کی بابا زخمی نہ ہو، مگر اماں میں کیا کرتا، گلا چھوٹا پڑ گیا۔ آئے غربت حسین، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، خدا کبھی آپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ حسین کس عالم میں کھڑے ہیں، جب پانی مانگ رہے تھے تب تو آپ کو آواز دی تھی شیعتی،
لَيْتُكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونِ، اے میرے پیروکار، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرے شیعوں، کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے۔ اب امام کی غربت کا عالم یہ ہے کہ بچہ گلے سے ایسے تیر نکلا کہ پیوست ہو چکا ہے، اب تیر حسین کے بازو میں۔ رونے والوں، خدا نہ کرے آپ کے گھر میں کسی بچے کے پیر میں کانٹا اندر داخل ہو جائے، کیل اندر داخل ہو جائے، کانچ اندر داخل ہو جائے، آپ کو کھینچ کے نکالنا پڑے، ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے۔ جب بچہ تڑپے گا، آپ سے دیکھا نہ جا سکے گا۔ جب کوئی چیز باہر کی جسم میں زخم بنا کے داخل ہو جائے، اسے نکالنا پڑے تو پہلے اسے ہلایا جاتا ہے۔ امام نے تیر کو ہلایا، بچہ تڑپ گیا، حسین نے ہاتھ روک لیے۔ امام نے توقف کیا، کچھ دیر بعد پھر تیر کو ہلایا، بچہ پھر تڑپ گیا، امام نے ہاتھ روک لیے۔ تیسری بار امام نے بچے کا منہ چوم کے فرمایا، بیٹا اگر تم ایسے تڑپتے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے گا؟ آئے علی اصغر، ماں نے کہا تھا رونا مت، باپ کہتا ہے تڑپنا مت، بچہ ایسے خاموش ہوا، یہ تیر نکل گیا، مسکراہٹ باقی رہ گئی، زمانہ روتا رہے گا۔ حسین بچے کا خون جلو میں لیے ہوئے، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ یقیناً وقت قبولیت دعا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ کے بچے کے گلے میں روٹی کا لقمہ بھی اندر حلق میں پھنسے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ امام نے اکبر کی لاش اٹھائی ضرور تھی، اکبر نے جو ایڑیاں رگڑی تھیں تو زمین کربلا میں دم توڑا تھا، عباس نے دم توڑا زمین کربلا پر، قاسم نے اور محمد نے، مگر اصغر نے حسین کی گود میں دم توڑا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں پھیلاتے تھے اور سمیٹتے تھے، پتلیاں مڑ رہی تھیں، گردن دھلک رہی تھی۔ حسین بچے کا چہرہ دیکھ کر روتے جاتے تھے، سینے سے لگائے ہوئے، ماں کو کیا بتائیں گے؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، پروردگار واسطہ اس حسین کا جو بچے کی لاش کو لیے ہوئے، واسطہ اس مادر علی اصغر کا جس نے بچے کے گلے کو دیکھ کے بس ایک جملہ کہا، بیٹا کیا تجھ جیسے کم سے نہر نہیں ہے جاتے؟ پروردگار واسطہ علی رسول کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ علی اصغر باب الحوائج ہیں، اتنے معصوم ہیں، اتنے مظلوم ہیں پروردگار، جتنے